جس موضوع پر بات کرنا چاہتا ہوں وہ موضوع اس پاک ہستی کا ہے جسے تیرے میرے لجپال کریم آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کہا ہے، فاطمہ بدعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے۔ اگر میں طاہر ہوں تو یہ طہارت کا ٹکڑا ہے، اگر میں رسول ہوں تو یہ رسالت کا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے۔ وہ ہستی سیدہ کائنات، مخدومہ کائنات، سیدۃ النساء فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، آپ کا 20 جمادی الآخر کو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو اس کائنات میں پیدا فرمایا، آپ کی آمد ہوئی، آپ کی جلوہ گری ہوئی۔ کون سیدہ فاطمۃ الزہرا؟ وہ سیدہ فاطمۃ الزہرا ہے جسے بطول کہا جاتا ہے۔ سامعین کرام، پتہ ہے بطول کسے کہا جاتا ہے؟ وقت یاد کریں، میں پڑھ رہا تھا ایک تاریخ کی کتاب میں، جس کتاب کو اس ہستی نے لکھا ہے جس ہستی کو تمامی احباب مانتے ہیں، کوئی فقہ کا ایسا بندہ نہیں ہے جو اس کا انکار کرے۔ اپنی تحریر میں وہ لکھتے ہیں کہ ایک وقت ایسا آ گیا، لوگوں نے تیرے میرے لجپال کریم آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو مکے کے اندر لوگوں نے تانے دینے شروع کر دیے۔ مکے کے لوگوں نے تیرے میرے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو تانے دینے شروع کر دیے، کہا آپ تو بے اولاد ہیں، آپ کا نظام کیسے چلے گا، آپ کا خاندان کیسے چلے گا، آپ کی نسل کیسے چلے گی؟ آپ کو بے اولادی کا تانا ملا۔ جب تیرے میرے لجپال کریم آقا کو بے اولادی کا تانا ملا تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کچھ لمحے کے لیے آقا خاموش ہو گئے۔ جب خاموش ہوئے تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے قدموں میں فرشتوں کی پروں کی سرسراہٹ کو محسوس کیا۔ جبریل میرے آقا کے قدموں میں آتے ہیں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں کو چومتے ہیں، آ کے کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس مولا نے یا رسول اللہ آپ کو کوثر عطا کیا ہے۔ انا آتینا کل کوثر، انا آتینا کل کوثر سے مراد کیا ہے؟ اے حبیب، ہم نے تمہیں وہ خزانہ عطا کیا ہے جو کثیر خزانہ ہے، کثیر خزانہ ہم نے تمہیں عطا کر دیا۔ تم سامنے کہا جب بندے کے پاس سارا خزانہ ہو، نہ لگے میں نے اپنی ساری قدرت تمہیں دے دیا، اپنا سارا خزانہ تمہیں دے دیا ہے، تو مجھے بتاؤ پھر اس میں کسی چیز کی کمی ہے؟ کسی چیز کی کمی نہیں ہوتی۔ انہوں نے کہا اے محمد تو بے اولاد ہے، تیرا نام آگے نہیں چلے گا۔ میرے آقا نے فرمایا لوگوں کی اولاد، لوگوں کی نسل چلتی ہے ان کے بیٹوں کے نام سے، اور میں محمد کی نسل چلے گی میری بیٹی فاطمہ کے نام سے۔ اور میں یہ بھی ڈنکے کی چوٹ پہ بغیر کسی کے ڈر سے میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں، الحمدللہ مجھے کسی بندے کا ڈر نہیں ہے، میں الحمدللہ حضرت امام حسن کی اولاد میں سے ہوں، یہ میں دعوے کے ساتھ اور اعلیٰ اعلان اور ان موذیوں کے لیے یہ میں بات کہنا چاہتا ہوں، ہم ان کو صرف سید مانتے ہیں۔ ان لوگوں کو میں بتا دینا چاہتا ہوں جو سیدوں میں گھسے جا رہے ہیں، کوئی کسی قوم کا ہے، کوئی کسی قوم کا ہے، جسے منہ دھونے کا نہیں پتا ہوتا وہ سید بن جاتا ہے۔ سید ہم اسے کہتے ہیں، آل نبی اولاد علی ہم اس کو کہتے ہیں جس کی نسبت سیدہ خاتون جنت سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا سے ہو، اور اس کے ساتھ جس کی نسبت حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے ساتھ ہو۔ آپ کے اور بھی بیٹے تھے، حضرت علی کے اور بھی بیٹے تھے، سبھی کی اولاد سید نہیں ہے، سید ہیں تو فاطمۃ الزہرا حسن حسین کی اولاد میں سے سید ہیں۔ جو بیٹے ہیں سیدہ پاک، ایک کا نام حضرت سیدنا امام حسن ہے، دوسرے کا نام سیدنا امام حسین ہے، ان کی جو اولاد ہے ہم ان کو سید مانتے ہیں۔ باقی یہ ایرے وغیرہ نتھو خیرے جو ہیں ہم ان کو سید نہیں مانتے۔ ہم کہتے ہیں، اعلیٰ اعلان کہتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت میں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن کو اپنی اہل بیت کہا ہے وہ سرکار کی اہل بیت ہیں، جن کو میرے آقا نے نہیں کہا وہ اہل بیت نہیں ہے۔ صحابہ کرام کو بھی اہل بیت میں شامل کیا، لیکن آگے ان کی اولادیں سید نہیں ہیں، سید وہ ہیں جو حضرت امام حسن اور امام حسین سے ہیں۔ تو میں بات کر رہا تھا، لوگوں نے تانا دیا،
اللہ تعالیٰ نے جبریل کو بھیج دیا کہ جبریل جاؤ میرے حبیب کے پاس اور جا کے کہہ دو بھی پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، ہم نے تجھے کوثر عطا کیا ہے، ہم نے تجھے کوثر عطا کیا ہے۔ تو سامنے نا کوثر سے مراد، میں یہ بات اہل علم، اہل محبت اور اہل بیت کے غلام جو ہیں ان سے میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں، عام لوگوں کے ساتھ میری بات نہیں ہے، یہ ان لوگوں کے ساتھ میری بات ہے جو اہل بیت کے ماننے والے ہیں، ان کے ساتھ یہ میری بات ہے، ذرا غور سے سننا۔ کوثر سے مراد جو ہے وہ سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا ہے، مخدومہ کائنات ہے۔ اور سیدہ خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا آپ کا لقب ہے بطول کا، اور جہاں میں نے لفظ بطول کا استعمال کیا یہ آپ کا نام نہیں ہے سیدہ پاک کا، یہ بھی ذرا غور سے سننا، آپ کا نام بطول نہیں ہے بلکہ آپ کا لقب ہے بطول، لقب۔ جیسے کسی کو ہم کہہ دیتے ہیں نا قاری صاحب، حافظ جی کہہ دیتی ہیں نا، اسی طرح عورتوں میں اگر بطول ہے تو وہ سیدہ کائنات ہے، عورتوں میں اگر کسی کو لقب ملے گا وہ نبی نہیں ہوں گے، وہ رسول نہیں ہوں گی۔ جیسے ہم قاری صاحب کا لقب دیتے تھے، حافظ جی کا لقب دیتے، سیدہ فاطمہ الزہرا کا لقب بطول ہے۔ اور سامعین اکرام، میں آپ احباب کو یہ بھی بتا دینا چاہتا ہوں، جیسے مردوں کے اندر نبوت ہے، خلافت ہے، رسالت ہے، امامت ہے، یہ عہدے ہیں، اسی طرح بطول بھی ایک عہدے کا نام ہے، یہ بطول ایک لقب کا نام ہے۔ سیدہ کا نام سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہے، اور بطول جو ہے یہ آپ کا لقب ہے۔ بطول پتہ کیسے کہتے ہیں؟ قرآن مجید نے 2 ہی بطولیں بتائی ہیں، تیسری بطول کوئی نہیں ہے۔ قرآن مجید کے اندر 2 ہی بطولیں ہیں، ایک بطول سیدہ فاطمہ الزہرا ہے، اور اگلی جو بطول ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں حضرت مریم بطول ہے۔ اور قرآن مجید کے اندر 2 بطولوں کا ذکر ہے، ایک بطول صغرا ہے اور دوسری بطول کبرا ہے۔ تو سامعین اکرام، قرآن مجید نے جن بطولوں کا نام لیا ہے وہ بطول صغرا حضرت مریم ہے اور بطول کبرا سیدہ فاطمہ الزہرا ہے، یہ 2 بطولیں ہیں۔ تو حضرات گرامی، سیدہ پاک جو ہیں سیدہ فاطمہ الزہرا یہ بطول کبرا ہیں، اور حضرت مریم سیدہ مریم جو ہیں یہ بطول صغرا ہیں، اور یہ سیدہ فاطمہ الزہرا بطول کبرا وہ ہیں جن کے 11 بیٹے معصوم ہیں، اور مریم بطول وہ ہے جس کا 1 بیٹا معصوم ہے۔ حضرات گرامی، جب وقت یاد کریں، جب وہ وقت آئے گا، یہ اس بطول کا جب 12واں بیٹا مسلح پہ کھڑا ہوگا، عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہو جائے گا، تو حضرت امام مہدی 12واں بیٹا بطول کا جو ہے یہ 12واں بیٹا کہے گا عیسیٰ نبی مسلح پہ آئیں، آ کر نماز پڑھائیں۔ تو پتہ میرے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا کہیں گے؟ عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ یہ عیسیٰ فاطمہ کے بیٹے کو نماز پڑھائے، فاطمہ کے بیٹے کو نماز پڑھاؤ۔ قرآن کہتا ہے کہ مریم حجرہ میں تھی۔ اب دیکھیں اس بطول کا مقام دیکھیں اور اس بطول کا مقام دیکھیں، ایک بطول مریم ہے، دوسری بطول فاطمہ ہے۔ سماعت فرمائیں، حضرت مریم اپنے حجرے میں تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے، قرآن کہتا ہے اللہ کے حکم سے فرشتہ وہاں پہ آتا ہے، جبریل آتا ہے، تو حضرت مریم ڈر جاتی ہیں اور زبان سے کہتی ہیں اعوذ باللہ، میں پناہ مانگتی ہوں اللہ کی، تو کون ہے؟ میرے حجرے میں کیسے آ گیا؟ تو کیا ہے؟ کیوں آیا میرے حجرے میں؟ تو فرشتہ یہاں پر اپنا نام نہیں بتاتا، فرشتہ یہاں پر اپنا نام نہیں بتاتا بلکہ اپنا عہدہ بتا رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ میں فرشتہ ہوں۔ ذرا سننا، میرے لفظوں پر غور کرنا، میں جو بات آپ کو دینا چاہتا ہوں، بطول میں فرق دیکھیں۔ اس بطول مریم کے پاس فرشتہ جاتا ہے، وہ ڈر جاتی ہے، پوچھتی ہے تو کون ہے میرے حجرے میں آ گیا؟ وہ کہتا ہے میں اللہ کا فرشتہ ہوں، اللہ کا فرشتہ ہوں میں۔
तुझे बेटा देने के लिए आया हूं, अल्लाह के हुक्म से तुझे बेटा देने के लिए आया हूं। अब जरा वो वक्त याद करें, वहां पे फरिश्ता जाता है मरियम के पास, जाके अपना ओहदा बताता है, कहता है कि मैं अल्लाह तबारक व तआला का फरिश्ता हूं। और ये दरवाजा सैयदा पाक का दरवाजा देखें, जहां पे भी फरिश्ता आता है, मरियम के पास भी वही फरिश्ता, इधर भी वही फरिश्ता। उधर जाता है, मरियम पूछती है कौन है, मैं अल्लाह का फरिश्ता हूं, अल्लाह के हुक्म से बेटा देने आया हूं। इधर दरवाजे पे दस्तखत देता है। एक तहरीर में मैंने पढ़ा, सैयदा पाक की नौकरानी सैयदा फिजा, बीबी फिजा जो थी, बीबी फिजा पाक जब दरवाजे पे जाती है, जाके पूछती है कौन है। अब फरिश्ता यहां पे ओहदा नहीं बता रहा, बल्कि पता क्या कहता है, उधर फरिश्ते ने पता क्या कहा, याद करें लफ्जों को, दोबारा याद करें। उधर दरवाजे पे फरिश्ता जाता है, जाके कहता है कि मैं अल्लाह तबारक व तआला का मकबूल फरिश्ता हूं, मैं तुझे अल्लाह के हुक्म से बेटा देने आया हूं। वो मरियम डर जाती है। इधर दरवाजे पे फिर वही फरिश्ता आता है, आके कहता है, फिजा पूछती है कौन है, वो कहता है कि हुसैन का दर्जी हूं। इधर ओहदा नहीं बता रहा, हुसैन का दर्जी हूं, कपड़े लेके आया हूं। उधर बेटा देने के लिए गया था, अपना ओहदा बता रहा था। इधर ओहदा नहीं, अपनी नौकरी बता रहा है। कहता है ये दरवाजा वो दरवाजा है जिस दरवाजे पे ओहदे नहीं बताए जाते, बल्कि सैयदा पाक का वो दरवाजा है जहां नौकरी सीखी जाती है। इसे बतूल कहते हैं। एक और मेरे ज़हन के अंदर बात आ गई, ये वो दरवाजा है, बतूल का वो दरवाजा है, सैयदा बतूल पाक का वो दरवाजा है, बतूल पाक का वो दरवाजा है जिस दरवाजे पे मेरे नबी के प्यारे साहबी हजरत सलमान अपनी दाढ़ी से झाड़ू देते थे। किसी ने पूछा, तो बंदा गुजर रहा था, तो उसने देखा कि सलमान ऐसे झुका हुआ है जैसे सजदा कर रहा है। देखा कि अपनी दाढ़ी मुबारक को पकड़ के जमीन पे झाड़ू दे रहा था। सलमान से किसी मोहब्बत वाले ने पूछा था, पहले ये बात समाप्त फरमा लें। मोहब्बत वाले ने पूछा, सलमान दाढ़ी से झाड़ू देते हो? फरमाया मैं झाड़ू कब देता हूं, मैं तो दाढ़ी को सितारे लगाता हूं। हाय हाय हाय, मैं तो अपनी दाढ़ी को मुकद्दर वाली बनाता हूं, सितारे लगाता हूं। पूछा सितारे तो आसमान पे होते हैं। फरमाया वो सितारे आसमान पे होते हैं, इधर मोहम्मद मुस्तफा के सितारे हसन हुसैन होते हैं। पूछा हसन हुसैन तो घर में है, जमीन पे तो नहीं है, ये तो क्या कह रहा है? कहा कि जमीन पर हुसैन का कदम लगता है, हसन का कदम लगता है, उन कदमों को मैं अपनी दाढ़ी से साफ कर देता हूं। मुस्तफा का कदम लगता है, अली का कदम लगता है, मैं अपनी दाढ़ी से झाड़ू इसलिए देता हूं कि उसके कदमों पर किसी का कदम ना आ जाए। मैं तो दाढ़ी को सितारे लगा रहा हूं। एक बंदा और जा रहा था, उसने देखा सलमान दाढ़ी से झाड़ू दे रहे थे, तो किसी ने पूछा सलमान ये क्या कर रहा है? तो सलमान ने कहा मैं मिराज कर रहा हूं। अब जरा गौर से सुनना। कहा मैं मिराज कर रहा हूं। कहा कैसी मिराज? ये तो चौखट है, ये तो बाबे ज़हरा है, ज़हरा पाक के घर का दरवाजा है। कहा कि नहीं, ये तेरे लिए दरवाजा होगा, मेरे लिए तो सिदरतुल मुंतहा है। आय हाय हाय, ये सिदरतुल मुंतहा है। पूछा कैसे सिदरतुल मुंतहा है? और मैं सिदरतुल मुंतहा, बंदा कहने लगा सलमान से कि सलमान सिदरतुल मुंतहा वो है जहां मेरे नबी मिराज की रात गए थे। सिदरतुल मुंतहा वो है, सिदरतुल मुंतहा उसे कहते हैं जहां पर जबरील जाए रुक जाए। सिदरतुल मुंतहा उसे कहते हैं, जबरील कहे क्या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या रसूलल्लाह मेरी यहां पर हद नहीं है, मेरी हद खत्म हो गई है, आगे मेरी हद नहीं है, आगे मैं नहीं जा सकता, अगर इसको मैं क्रॉस कर गया तो मेरे पर जल जाएंगे। तो बंदा कहता है वो सिदरतुल मुंतहा है। तो सलमान ने कहा तो फिर तू कम अकल तो नहीं है? सर उठाया, फिर कहा कि तुझे अकल नहीं है, तू क्या कहता है? तू कहता है सिदरतुल मुंतहा, तेरी सिदरतुल मुंतहा वो है जहां फरिश्ता रुक जाता है, बल्कि मैं सलमान की सिदरतुल मुंतहा मैं उसे कहता हूं जहां मोहम्मद रुक जाता है। सलमान की सिदरतुल मुंतहा है जहां मोहम्मद रुक जाता है। ये वो दरवाजा है, जब मेरे नबी भी दरवाजे के अंदर जाते थे ना, सैयदा पाक के कुंडी खटका के जाते थे, कुंडी खटखटा के जाते थे। ये वो दरवाजा है। सलमान ने कहा कि तू तो कहता है सिदरतुल मुंतहा वो है, तेरी मुंतहा वो होगी जहां नबी मिराज के लिए गए थे। सलमान की सिदरतुल मुंतहा वो है, सलमान जहां मिराज करता है, ये सलमान की सिदरतुल मुंतहा है। मोहम्मद मिराज करें तो सिदरतुल मुंतहा वहां है, सलमान मिराज करें तो सिदरतुल मुंतहा यहां है। फिर कहा गया कि सिदरतुल मुंतहा
آپ نے کہا کہ وقت یاد کرو. میں احباب کو بھی یہ بتانا چاہتا ہوں، یہ دروازہ وہ دروازہ ہے جس دروازے پہ کوئی رک جائے اسے سدرۃ المنتہا کہتے ہیں. یہ سیدہ پاک کا وہ دروازہ ہے، یہ وہ دروازہ ہے جہاں محمد کریم بھی رکتے تھے. وہ وقت یاد کرو، آقا علیہ الصلوۃ والسلام گھر کے اندر ہے، 3 دن تک دروازے پہ دستک ہوتی رہی، کوئی مسافر آتا رہا، کنڈی کھٹکھٹاتا رہا، سیدہ پاک واپس بھیجتی رہی. ایک دن میرے آقا نے پوچھا، بیٹا بتا دروازے پہ کون تھا؟ فرمایا کوئی بندہ تھا آپ کا پوچھ رہا تھا، میں نے واپس موڑ دیا. میرے آقا نے کہا اے فاطمہ، جس کو تو نے واپس موڑا ہے وہ کوئی نہیں تھا، وہ اللہ کا فرشتہ تھا. وہ فرشتہ تھا، وہ دروازے پہ آنے والا وہ تھا جو کبھی اجازت لے کے نہیں آتا، بغیر اجازت کے اندر آ جاتا ہے. آپ مجھے بتاؤ نا ذرا، جو لوگ کہتے ہیں اہل بیت کی شان کو تولتے پھرتے ہیں، جو سیدہ پاک کی شان کو تولتے پھرتے ہیں، وہ مجھے ذرا بتاؤ کبھی تمہارے دروازے پہ فرشتہ بغیر پوچھ کے آتا ہے؟ جی میں تمہارے دادے کی روح لینے کے لیے آیا ہوں، میں تیرے پیو کو مارنے کے لیے آیا ہوں، ان کی روح لینے کے لیے آیا ہوں. بتاؤ کس کو پوچھ کے آتا ہے؟ جہاں پہ فرشتہ بھی رک جاتا ہے اسے بطول کہتے ہیں، جہاں فرشتہ اجازت لے کے آتا ہے اسے بطول کہتے ہیں. یہ سیدہ پاک، سیدہ خاتون جنت، سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، یہ وہ ہستیاں ہیں جن کو میرے نبی نے کہا فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. تو سامعین کرام، اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو سیدہ